متحدہ الطاف حسین پر پابندی کے باوجود ایک معروف ٹی وی چینل نے ان کا انٹرویو نشر کیا۔ اس انٹرویو کے بعد اب بات ہو رہی ہے کہ کیا الطاف حسین پر سے پابندی ختم ہو چکی؟ کیا الطاف حسین اور ان کی جماعت سے متعلق حکومتی پالیسی نرم ہو چکی ہے؟ انہی تمام موضوعات پر آج بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ایک معروف ٹی وی چینل نے پابندی کے باوجود بانی متحدہ الطاف حسین کا انٹرویو نشر کیا ہے، جو ان کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔ بانی متحدہ نے انٹرویو میں کیا کہا وہ آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں جو بات کریں گے اس انٹرویو سے متعلق وہ ایک بالکل مختلف پرسپیکٹو میں بات کریں گے۔ پاکستان میں ٹی وی چینلز پر الطاف حسین کی تقریر اور تصویر دکھانے پر پابندی عائد ہے۔ ان پر یہ پابندی سن 2016 میں لگائی گئی تھی اور ان پر الزام تھا کہ انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف تقریر کی اور لوگوں کو دہشت گردی کی جانب اکسایا۔ اس واقعے کے بعد ایک کیس لاہور ہائی کورٹ میں فائل کیا جاتا ہے اور اس پر دلائل جو دیتے ہیں وہ وکیل اظہر صدیق ہیں۔ ان کے دلائل دینے کے بعد ایک عبوری حکم نامہ جاری ہوتا ہے اور اس عبوری حکم نامے میں جناب بانی متحدہ الطاف حسین پر چینلز جو ٹی وی چینلز ہیں ان پر ان کی تصویر اور تقریر دکھانے پر عبوری پابندی عائد کر دی جاتی ہے اور اس پابندی کے بعد پیمرا کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اب تو وکیل اظہر صدیق بھی کہتے ہیں کہ الطاف حسین پر اب پابندی اٹھ جانی چاہیے۔ دیکھیے اس وقت الطاف حسین صاحب کے بیان ایسے موجود تھے، ریکارڈ کے اوپر مٹیریل اتنا موجود تھا کہ جس کی بنیاد پہ ان کی تقریر اور تشہیر پر پابندی لگائی تھی لاہور ہائی کورٹ نے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اور اب جو سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں اپنا نیشنل کرائم ایجنسی یا باقی لوگوں نے الطاف حسین کو بری کر دیا، کچھ چیز سامنے رہ ہی نہیں گئی، تو یہ ہماری حکومت وقت کی ناکامی ہے۔ اس کے بعد میں بڑا مشکل ہے سسٹین ہونا، میں الطاف حسین کی تقریر اور تشہیر میں نہیں سمجھتا کہ اس پر پابندی برقرار رہ سکے۔ اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں ہوا ہے کہ الطاف حسین پر سے پابندی اٹھا لی گئی ہے، لیکن یہ انٹرویو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے یا تو ان کے اوپر سے سرکاری پابندی نرم کر دی گئی ہے یا پھر اس معروف چینل نے بڑی دیدہ دلیری سے کام لیا ہے۔ اس انٹرویو کے نشر ہونے کے بعد اب یہ عین ممکن ہے کہ دیگر چینلز بھی جناب بانی متحدہ الطاف حسین کی تصویر اور تقریر دکھانا شروع کر دیں اور یہ خطرہ وہ بھی مول لیں۔ یہاں اس سے تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ شاید اب حکومت خود بھی اس پابندی کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی اور یہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے بلکہ دیگر چینلز کو حوصلہ افزائی ملتی ہے کہ وہ بھی اس طرح کی پابندیوں کو پھلانگ جائیں۔ یہاں سندھی بولنے والے سندھی، اردو بولنے والے سندھی بھائیوں کی طرح صرف پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو کر ایک پنڈال میں جمع ہے۔ یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ اس انٹرویو کے نشر ہونے کے بعد جناب بانی متحدہ کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو اور ان کے جو فین فالوئنگ ہے یا ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہ بات سمجھنے میں حق بنیارم ہو کہ شاید ان کے محبوب لیڈر پر سے پابندی اٹھنے والی ہے اور وہ اب براہ راست ان کی تقریر اور تصویر دیکھ بھی سکیں گے اور سن بھی سکیں گے۔ مجھے پاکستان کا دشمن ثابت کیا گیا صرف اس لیے کہ میں نے ان بڑے جاگیرداروں کے آگے سر جھکانے اور اپنا نظریہ بیچنے، بلڈنگیں بنانے، انڈسٹریاں بنانے، ملک کا خزانے سے قرضے لے کے دولت مند بننے سے میں نے انکار کیا۔ البتہ ایم پاکستان کے لیے یہ صورتحال کسی بھونچال سے کم نہیں ہوگی اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو الطاف حسین پر سے پابندی اٹھتی ہے یا کم از کم ان کی جماعت کو کراچی کی اور اربن سندھ کی سیاست میں جگہ ملتی ہے تو ایم پاکستان کی سیاست ذرا مشکلات کا یا بلکہ یہ کہیں گے کہ کافی چیلنجز کا شکار ہو سکتی ہے۔ میرا کیا ہوگا کالیا؟ سردار میں نے آپ کا نمک کھایا سردار۔ اگر سرکار کی پالیسی میں الطاف حسین کی جانب یا ان کی جماعت کی جانب کوئی نرمی آئی تو اس میں سب سے زیادہ نقصان ایم پاکستان کا ہو سکتا ہے اور دوسری جانب دبئی میں جو ڈاکٹر اشرت العباد کی طرف سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں اور کراچی اور اربن ایریاز کی جو سندھ کے اربن ایریاز ہیں ان کی سیاست میں اترنے جا رہے ہیں
تو شاید وہ اترنے سے پہلے ہی رک جائیں، وہ نئی پارٹی بنانے سے پہلے ہی جو ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے وہ شاید وہ اعلان پھر کبھی نہ کر سکیں۔